السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں سویڈن کے اندر عید الاضحیٰ کے دن قرآن مجید کی سرعام بے حرمتی ہوئی، نظر آتش کیا گیا، تو اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ یہ بتائیں گے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کچھ پچھلے ادوار کے اسلامی خلیفہ ان کی جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اس حوالے سے ان کے زبردست واقعات بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، یہودی عیسائی ابتداء اسلام ہی سے اسلام کے خلاف جل بن رہے تھے، مگر ان کو شاید تاریخ میں پہلی بار خوب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا ہے، چونکہ آج تمام مسلمان حکمران ان کے بے دام غلام بنے ہوئے ہیں اور مؤثر احتجاج کرنے والا کوئی رہ نہیں گیا۔ ویسے بھی مسلمانوں کا آپس میں کوئی اتحاد و اتفاق نہیں ہے، لہٰذا دشمن آج اپنے جلے دل کے پھپھولے خوب نکال رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 9/11 کے بعد منظم انداز میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات اوپر تلے پیش آ رہے ہیں۔ گوانتانامو میں اور بیگرام کے عقوبت خانوں میں قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے ان کے سامنے متعدد بار قرآن پاک کے اوراق پر فوجی چڑھ کر ناچتے رہے، ان کو فلیش میں بہاتے رہے، ان پر کتے دوڑاتے رہے۔ یہ واقعات میڈیا میں چھپے مگر کوئی احتجاج نہ ہوا۔ تب سے لے کر آج تک جب کبھی موقع میسر آئے، اہل مغرب قرآن مجید اور صاحب قرآن کی ناموس کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ایک طرف اہل مغرب ہیں جبکہ دوسری طرف پوری دنیا کے مسلمان حکمران ہیں جو اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتے، مذمتی بیان دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اپنی کرسی اور اقتدار نے انہیں اس قدر بے غیرت بنا رکھا ہے کہ کبھی یہ موضوع اقوام متحدہ میں اٹھاتے ہی نہیں۔ اب میرے دل و دماغ نے تاریخ اسلام سے بے شمار بڑی مثالیں میرے سامنے لا کر رکھ دی ہیں۔ مجھے حجاج بن یوسف کا واقعہ یاد آنے لگا، جس نے دور دراز دیبل کے ساحل پر موجود مظلوم عورتوں کی ظالم راجہ داہر کے خلاف فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور پھر پے در پے 2 مہمات بھیجیں۔ آخر میں اپنے 17 سالہ داماد محمد بن قاسم کو ظالم راجہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور آخر ان مظلوم عورتوں اور بچوں کو عراق منگوا کر ہی سکون لیا۔ اور محمد بن قاسم نے پھر یہ دیبل سے ہوتے ہوئے پورے سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا اور سندھ جو ہے وہ باب الاسلام بن گیا۔ اسی طرح عباسی خلیفہ معتصم کا بہترین واقعہ یاد آ گیا جب اس کو اطلاع ملی کہ اموریہ کے بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار کر رکھا ہے، اور جب اس مظلوم و بے بس خاتون نے چلا چلا کر کہا واعتصما ہے معتصم، تو اس ظالم نے طعنہ دیا کہ ہاں بلا لے معتصم کو، وہ تو اسی وقت ابلک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور تجھے میرے پنجے سے چھڑا کر لے جائے گا۔ امیر المؤمنین خلیفہ معتصم کو جب یہ خبر ملی ہے تو فوری خلیفہ نے، جو اس وقت کا خلیفہ تھا معتصم، تو ایک دم اس کی حالت غیر ہو گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رندی ہوئی آواز میں بولا لبیک ہے بڑھیا، میں جب تک تیرا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر کسی قسم کا آرام اور لذت حرام ہے۔ پھر اس نے غلام کو حکم دیا کہ یہ شربت کا پیالہ فی الحال رکھ دو، میرے لیے حرام ہے۔ ایک بوڑھی مسلم خاتون قید کی حالت میں مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو اور میں یہاں لذیذ شربت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فراں و شادہ کرتا رہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جیتا رہا تو پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ شراب پی لوں گا۔ نجومیوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ امیر المؤمنین، اموریہ کے متعلق ستاروں کا اشارہ ہے کہ اس پر جنگ کے ذریعے قبضہ نہیں ہو سکتا۔ معتصم نے نجومیوں کو ڈانٹا اور بعض روایات کے مطابق ان کو قتل کروا دیا اور 4000 تیز رفتار ابلک گھوڑے لے کر اگلے صبح ہی روانہ ہو گیا۔ وہ آندھی کسی تیزی کے ساتھ اموریہ روانہ ہو گیا۔ شدید سردی تھی، فوجی لڑنے سے گریز کر رہے تھے کہ انتہائی سردی میں کمانیں بھی اکڑ گئیں۔ اس پر معتصم خود آگے بڑھا، اس نے اسی وقت 200 کمانیں یکے بعد دیگرے سپاہیوں کو خود کھینچ کر دیں تو سپاہی آگے بڑھے، اموریہ پر حملہ کیا تو چند گھنٹوں بعد اموریہ فتح ہو چکا تھا۔ جس قلعے کو نجومیوں کے ستارے فتح نہ کر سکے، اسے معتصم کے سپاہیوں نے پامال کر دکھایا۔ فتح حاصل ہوئی، ہوتے ہی معتصم اس کنویں پر پہنچا جہاں وہ مسلمان خاتون قیدی تھی۔ اسے کنویں سے باہر نکالا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا تو نے اللہ کو پکارا اور مجھے آواز دی، میں اب حاضر ہو گیا ہوں۔ اس دن دشمن کے 90,000 آدمی اس جنگ میں کام آئے اور مظلوم مسلمان بوڑھیا سرخرو ہو گئی۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کا جاندار اور شاندار واقعہ ذہن میں آ گیا۔ اس نے اپنے اوپر چارپائی پر سونا
اور آرام و چین سے بیٹھنا حرام قرار دیا تھا کہ جب تک اہل صلیب سے فلسطین اور یروشلم واپس نہیں لوں گا تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ میری عید تو اسی دن ہوگی جب فلسطین ہمارے ہاتھ آئے گا۔ انہوں نے اپنا ارادہ حج جو ہے اس کو ترک کر دیا اور بالآخر 1178 میں انہوں نے فلسطین کو معرکہ حطین میں کامیابی حاصل کر کے فلسطین کو فتح کر کے اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا۔ تو اسی طرح شہاب الدین غوری کا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا۔ وہ خاندان غلامہ کا ہندوستان میں دوسرا جو ہے وہ بادشاہ تھا، تو اس نے 1191 میں تراوڑی کی جنگ میں پرتھوی راج سے شکست کھائی کو قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لے لوں سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، چارپائی پر نہیں سوؤں گا۔ بالآخر 1192 میں اس نے تراوڑی کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج کو شکست دے کر بدلہ لے لیا۔ تو یہ سارے حکمران مخلص تھے، غیور تھے، حق کے سپاہی تھے، تو اس لیے یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ آج سریعام قرآن کو نظر آتش کیا گیا، توہین کی گئی، لیکن مسلمانوں کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رکھتی۔ آج مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اگر مل کر سویڈن کو جواب دیا جائے تو دنیا کے اندر دوبارہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔